کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا پروردگار تمہارا پالنہار حقیقی ہے، تم سوچو گے بھی نہیں وہاں سے تمہارا مولا تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھو، ذرا توکل کر کے تو دیکھو۔ تو مخلوق میں جو سب سے بہتر ہے وہ صاحب ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل، یہ بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر اللہ عز و جل نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا، اور ایک آیت نے تو قلب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دنیا کا ہر شخص اچھی زندگی چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ میری زندگی پرسکون اور پربہار گزرے۔ عقیدہ ہے اچھی زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے فقیر کو امیر بنا دے اور امیر کو فقیر بنا دے، اس لیے کہ اس نے خود اپنی شان بیان فرمائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اے اچھی زندگی کے متلاشی، اے اچھی زندگی کی تمنا کرنے والے، تجھے ہم بتاتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وہ عطا کرے گا، اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کس درجے کا ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زباں سے روکو، زباں سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل سے برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کسی برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جو قوم برائی کو اپنی زندگی بنا چکی ہو اور برائیوں کو اپنی عادت میں شامل کر چکی ہو اور برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہ ہو، تو یہ کمزور ایمان بھی اس کے پاس کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا؟ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی بڑھتا ہوا برائیوں کا سیلاب، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہی؟ ہمارے ہی بچے ہیں جو رات کے سناٹے میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جن کی نگاہوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، ہمارے ہی بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو نہ جانے آوارگی کی دہلیز پر کہاں کہاں قدم رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد نہ روکتے ہیں ہاتھ سے نہ زبان سے، بلکہ سچویشن یہ ہے کہ دل سے بھی اب برا ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو کمزور ایمان بھی تو نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں؟ ایمان بہت بڑے سرمایے کا نام ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور جسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اور جو ایمان کے احتساب کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔
آج کا سب سے بڑا ایشو ایمان کی حفاظت ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ہم یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ مال کی حفاظت کیسے کی جائے، لاکر میں رکھیں، بینک میں رکھیں، ادھر رکھیں، ادھر رکھیں. پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی مال ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں تھوڑے سے دوسرے اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو بات سمجھ میں آئے گی. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے دوران سفر آپ کے پاس چاہے اٹیچی کے اندر چاہے آپ کے جیب کے اندر 500 روپے ہیں، 1000 روپیہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مزے سے سو جائیں گے. آنکھ کھلے گی تو 1000 روپے کو ٹٹولیں گے نہیں، کروٹ بدلیں گے، سو جائیں گے، اس لیے کہ معمولی رقم ہے. لیکن اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، 5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہیں اور کسی بیگ کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپیہ رکھا ہے، آنکھ کھلے گی تو پہلے دیکھیں گے بیگ تو ہے، بیگ کو گلے سے لگا کے رکھیں گے، بازو میں دبا کے رکھیں گے، کوئی لے تو نہ کہ آنکھ کھلتے ہی پہلے بیگ. سن لو، جتنی فکر تم 5 لاکھ کی کرتے ہو اتنی فکر بلکہ اس سے زیادہ تم ایمان کی کرو. اس لیے کہ قدم قدم پر ایمان لٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑے عجیب حالات ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ایمان جس کے پاس ہو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اور صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے، قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. قرآن کہتا ہے جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا ہی نہیں، کھلنا ہی نہیں. آج ہمارا اللہ پر ایمان کتنا ہے ذرا بتاؤ؟ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ نہ جانے کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہو گیا، لیکن اللہ پر ایمان ڈے بائی ڈے کمزور ہوتا جا رہا ہے. پرندے جیسا بھی ایمان اب ہمارے پاس نہیں رہ گیا. اگر آج کے معاشرے کے اندر مال میں غبن ہو رہا ہے، تجارت کے اندر پیسے کھائے جا رہے ہیں اور بہت سارے طریقے سے انسانوں کی دولت کو ہضم کیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے ذریعے میں اپنے بچے کے مستقبل کو تابناک کروں گا، میرا فیوچر برائٹ کروں گا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا توکل اپنے مولا پر اتنا بھی نہیں رہ گیا جتنا ایک چڑیا کو ہے کہ چڑیا اپنا کوئی گھونسلہ ایسا نہیں بناتی جہاں پر کل کے بارے میں کچھ انتظام کر کے رکھتی ہو، بلکہ چڑیا کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، صبح نکلتی ہے گھر سے اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتی ہے، اور رات کو جب لوٹتی ہے تو چڑیا شکم سیر ہو کر کے لوٹتی ہے. کوئی چیز اس کے پاس کل کے لیے نہیں، لیکن بھروسہ ہے اپنے رب پر کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی ہمیں عطا فرمائے گا. اے مسلمانوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کل کے لیے جمع نہ کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں نہ سوچو، ناجائز طریقے سے جمع نہ کرو، حرام طریقے سے جمع نہ کرو. جائز طریقے سے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر اس وقت حرام کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت غبن کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، غصب کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، ناجائز کاروبار کا سلسلہ بڑھ رہا ہے.
اور انسان اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے سلسلے میں یہ سارے کام کرتا ہے. اللہ پر کتنا ایمان رہ گیا مجھے بتاؤ. مجھے یہاں پر خدا کی قسم غوث پاک کا جب میں نے یہ ارشاد پڑھا ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کے بارے میں رزق کے بارے میں فرماتے ہیں اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اے رزق کے لیے در بدر بھٹکنے والے سن، تو جتنا رزق کی تلاش میں ہے رزق اس سے زیادہ تیری تلاش میں ہے، اس سے زیادہ تیری تلاش کے اندر ہے. میں اس پر آؤں گا آخر کے اندر انشاءاللہ سمجھاتے ہوئے. لیکن ایک انسان کا توکل اللہ پر کم ہو گیا اور جائز طریقے سے کمانے کی بجائے ناجائز طریقے پر کمانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور معاشرے میں ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان اتنی گھٹیا ہو گئی کہ اب مسلمانوں پر جلدی سے کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.